باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد آج کے درس کا موضوع زکوٰۃ ہے۔ پہلے تو میں زکوٰۃ کے مسائل ضروری عرض کرنے لگا ہوں، اس کے بعد نہ دینے پر وعید درج کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض کس پر ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر یا اس سے زیادہ رقم موجود ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور تولہ بھی وہ جو ہے نا وہ 12 گرام والا 10 گرام والا ہے، اور پاکستانی قیمت جو ہے اس کی تقریباً بنتی ہے 15,18,000 اس وقت جو قیمت ہے، یعنی 15,18,000 روپیہ ہو یا اس سے زیادہ ہو یا 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ سونا موجود ہو تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسرا 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ پاکستانی ریٹ کے مطابق 12 گرام والا جو تولہ ہے چاندی کا وہ تقریباً 2510 روپے کا ایک تولہ ہے، اور اس لحاظ سے تقریباً یہ 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 1.5 لاکھ یا اس سے زیادہ روپیہ ہے تو وہ چاندی والی مد میں اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس سے بری وہ شخص ہے جس پر اتنا قرضہ ہو، مثلا ایک بندے کے پاس 3 لاکھ روپیہ ہے، 2 لاکھ اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، تو اب وہ قرضہ نکال کے پیچھے 1 لاکھ کا مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے قرضہ کو نکالنا ہوگا، جو قرضہ ہے وہ مائنس کر دیں، اس کے بعد دیکھ لیں کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس نصاب پر 1 سال گزرنا شرط ہے۔ مثلا آج کسی کے پاس پہلی مرتبہ 2 لاکھ آیا ہے تو جب 1 سال گزر جائے گا اس کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ وہ تجارت میں اپنے پیسے رکھ لے یا کسی بھی طریقے سے اس کے پاس وہ مالک رہا ہے 2 لاکھ سے زیادہ کا، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یہ تو 2 صورتیں ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہو۔ اور اب تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد اگلے سال زکوٰۃ کس طرح دینی ہے۔ اب تو وہ 2 لاکھ تھا تو 2 لاکھ کے حساب سے وہ زکوٰۃ دے دے گا کہ 2 سال اس سے تھوڑے بہت کم زیادہ ہوتے رہے ہیں، سال ان پر گزر گیا ہے۔ اب اس سے اگلے سال بس وہ دیکھے گا کہ اب کتنے کا مالک ہے، اب سال گزرنا شرط نہیں۔ ایک مرتبہ زکوٰۃ دے لی ہے 2 لاکھ کی، تو اگلے سال اگر اس کے پاس 10 لاکھ ہے تو وہ 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکالے گا، 7 لاکھ ہے تو 7 لاکھ کی زکوٰۃ نکالے گا۔ یہ اس کے مسائل ضروریاں ہیں۔ اور چونکہ زکوٰۃ کے متعلق ہی بات کر رہے ہیں تو فطرانہ بھی جو 2023 کے سال کے برابر ہے، مذہبی امور کی طرف سے جو جاری ہوا ہے وہ 320 روپے ایک شخص کا فطرانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات اس متعلق عرض کریں کہ جو بندے زکوٰۃ، عشر اور فطرانہ ادا نہیں کرتے ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ پہلے نمبر پہ تو ان کا مال ہی پاک نہیں ہوتا، جو لوگ اس میں سے فطرانہ ادا نہ کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں اور عشر ادا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت والے دن انہیں سخت قسم کی سزا دی جائے گی۔ اور میں مسلم شریف میں ایک حدیث پڑھا تھا کہ کچھ لوگ میدان معاشر میں ایسے ہوں گے وہ آگے آگے بھاگیں گے اور قیامت کے میدان میں سانپ ان کے پیچھے بھاگیں گے،
تو وہ اس سانپ سے کہے گا کہ یار ابھی تو جنت دوزخ کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، تو کیا چیز ہے کہ جو میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے؟ تو وہ کہے گا انا کنزکا و مالکا، میں تیرا وہی خزانہ ہوں، تیرا وہی مال ہوں جس سے دنیا میں تو محبت کرتا تھا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہے۔ ایک واقعہ امام غزالی نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، آپ فرماتے ہیں کہ تابعین کی ایک جماعت حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے آئی۔ کچھ دیر جب لوگ بیٹھے رہے تو حضرت سنان فرمانے لگے کہ یار ہمارے یہ جو ہمسائے ہیں ان کی ایک فوتگی ہو گئی ہے، تو آؤ اکٹھے چلتے ہیں، جا کر فاتحہ پڑھاتے ہیں۔ وہ تابعین کی جماعت حضرت سنان کے ساتھ ہمسایوں کے گھر فاتحہ پڑھنے کے لیے جب گئے تو حضرت محمد بن یوسف لکھتے ہیں کہ اس مرحوم کا بھائی بڑی اونچی آواز سے رو رہا تھا۔ پوری جماعت اسے دلاسا دیتی رہی کہ ایک نہ ایک دن سب نے دنیا سے جانا ہے۔ لوگ مطمئن کرتے رہے لیکن وہ روتا رہا۔ تو حضرت سنان نے کہا کیا وجہ ہے کہ تو چپ نہیں ہوتا؟ تو اس نے کہا جو میں نے دیکھا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوتا اور وہ بھائی آپ کا ہوتا تو آپ بھی چپ نہ کرتے۔ کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ قبر میں اسے عذاب ہو رہا ہے۔ تو نے یہ کیسے دیکھ لیا؟ کیا تیرے پاس کوئی غیب کی خبر آئی ہے؟ کہنے لگا غیب کی خبر تو نہیں، جب لوگ آ گئے تھے تو میں اس کی قبر پہ بیٹھا ہوا تھا، اندر سے اچانک آواز آنے لگی کہ تم سب لوگ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے ہو اور مجھے عذاب کے حوالہ کر دیا ہے۔ تو کہنے لگا میرے دل میں جو بھائی کی محبت تھی مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس کی قبر سے مٹی اتارنا شروع کر دی۔ جب میں نے قبر سے مٹی اتاری تو کیا دیکھتا ہوں، ایک آگ کا توق ہے جو میرے بھائی کے گلے میں پڑا ہوا ہے اور وہ قبر کے اندر جل رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں محمد بن یوسف کہ وہ آگے اس کا بھائی واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ پھر میں نے اس کا وہ توق اتارنے کی کوشش کی، جب میں نے توق کو ہاتھ ڈالا تو میرے ہاتھ جل گئے۔ محمد بن یوسف کہتے ہیں اس طرح میں اس نے اپنے ہاتھ باہر نکالے تو اس کے ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ تو حضرت سنان نے پوچھا کہ تجھے کیا لگتا ہے، کیا وجہ ہے کہ تیرے بھائی کو عذاب ہوا؟ وہ کون سا دنیا میں ایسا گناہ کرتا تھا؟ تو کہا میرے غالب گمان کے مطابق وہ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا تھا، اس وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آخر میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، کوئی ساتھ کسی نے مال لے کے نہیں جانا، قسم بخدا یہ مشورہ دل پہ لکھ لیں اور اس پر عمل کر لیں۔ یہ جن کے لیے ہم جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز چھوڑے ہوئے ہیں نا، انہوں نے مٹی ڈال کے واپس آ جانا ہے، انہوں نے مٹی ڈال کے واپس آ جانا ہے۔ لہٰذا میرا بھائی مال اپنا پاک رکھے۔ اور میں آخری بات اس متعلق عرض کرنے لگا ہوں، اگر کسی کو زکوٰۃ نہیں لگتی تو ہرگز زکوٰۃ نہ لے۔ کسی کو عشر نہیں لگتا، فطرانہ نہیں لگتا تو جان بوجھ کے آگے ہاتھ کر کے نہ لے۔ یاد رکھنا یہ ہوتا ہے خدا کا مال۔ یہ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، یہ جامعہ کے پیسے، یہ مسجد کے پیسے، یہ اللہ کا مال ہوتا ہے۔ اور ہمارے بزرگ جو فرما گیا نا وہ 100% حقیقت ہے۔ لکھتے ہیں اگر مسجد میں سے یا اللہ کے مال میں سے ایک دن کا پرندہ اٹھائے جس کے گھر پہ رکھتے اس کا گھر بھی اجڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا مال ہے۔ میرا بھائی یاد رکھنا، کبھی بھی جسے زکوٰۃ نہیں لگتی، عشر نہیں لگتا، فطرانہ نہیں لگتا، وہ خدا کے مال پہ ہاتھ نہ رکھے، ورنہ خدا دنیا میں بھی ذلیل کر دے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ اور یقین جانیے یہ میں بات فقط اس لیے کہہ رہا ہوں، آج ہمارے معاشرے میں غربت کیوں بڑھ رہی ہے؟ حقدار کو حق نہیں مل رہا اور جن کا ذرا بھی حق نہیں مل رہا وہ سب کچھ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں، اور جہاں حق بنتا ہے انہیں حق دیا نہیں جا رہا۔ اگر آج بھی وہ حضرت عمر فاروق یا حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے عادل حکمران ہوں، وہ ناجائز آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کا مال نہ کھانے دیں، تو قسم بخدا زکاتیں دینے والے لے کے چلیں زکاتیں، انہیں کوئی زکات لینے والا نظر نہ آئے۔ اگر صحیح جگہ جہاں زکات لگتی ہے وہاں تک زکات پہنچے، لیکن اب درمیان میں ایسے راستے بن چکے ہیں جو
جو لوگ فطرانہ ادا کرتے ہیں، عشر ادا کرتے ہیں یا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ ایک چیز کا خیال رکھے. دیکھیے اسلام نے بتایا سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں. کیوں اسلام نے ایسے کہا ہے؟ بھئی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پکا پتہ تو ہے نا اسے زکوٰۃ لگتی ہے، اسے عشر لگتا ہے، اسے فطرانہ لگتا ہے. تو سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، اس کے بعد اپنی گلی میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، اور قطعاً اپنی زکوٰۃ کسی کے حوالے نہ کریں کہ یہ میری زکوٰۃ تھی اسے آپ دین پر لگا دینا. نہیں، اپنے ہاتھ سے کوشش کریں کہ جہاں حق بنتا ہے وہاں تک اپنے ہاتھ سے اپنی زکوٰۃ پہنچائیں. اگر ہم اپنی زکوٰۃ عشر فطرانہ ٹھیک طرح پہنچانا شروع ہو گئے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، غربت ختم ہو جائے. ٹیکسز سے ملک نہیں چل سکتا، آج بھی زکوٰۃ سے ملک چل سکتا ہے. اصل میں ضرورت ہے عدل و انصاف کی، اور جب تک عدل و انصاف قائم نہ ہوا تب تک کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.